اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ 60 آدمی نجران سے آئے. نجران یہ عرب کے اندر ایک ایریا تھا اور اس میں عیسائی لوگ رہتے تھے. تو 60 آدمیوں کا وفد آیا. اس میں ایہم، عبد المسیح اور عاقب، یہ 3 بڑے عالم 60 آدمیوں میں سے تھے. آتے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کی بات کی کہ ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو. کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ ان کا کوئی باپ نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو کہا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو خدا مانا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت سنائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی پیدائش آدم کی پیدائش کی طرح ہے. ارے یہاں کم سے کم باپ تو ہے، وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو سب سے عجیب پیدائش کس کی ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کی کہ آدم کی؟ آدم کی پیدائش زیادہ عجیب ہے. کم سے کم یہاں باپ تو موجود ہے، باپ موجود نہیں ہے، ماں تو موجود ہے، صرف باپ نہیں ہے، اور وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو خلقت کس کی عجیب ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. پھر یہ جواب دیا گیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو بیٹا تو باپ کی طرح ہوتا ہے. بولے ہاں ایسا ہے. تو بیٹا کیسا ہے؟ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ ہے، انسانوں کی طرح ہے. اور اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ تو دکھتے نا ایسے ہیں، لیکن اللہ ایسا ہے تو لیس کمثلہ شیء. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اور بحث میں جب وہ لوگ ہار گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ایمان لے آؤ، اس لیے کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے، کوئی دلیل نہیں بچی ہے، ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مباہلہ کر لو. مباہلہ کب ہوتا ہے؟ بحث کے بعد. فریقین میں، 2 گروپوں میں بحث سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو مباہلے کی ضرورت پڑتی ہے. مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. فنبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آؤ مباہلہ کر لیں. مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق یہ کہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. بس مباہلہ ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی. حضرت علی کو لے کر کے، فاطمہ کو لے کر کے، حسن اور حسین کو لے کر کے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کو لے کر کے وادی میں اترے اور کہا کہ تم 60 کے 60 آؤ مباہلے کے لیے. ڈر گئے تینوں پادری، ڈر گئے اور کہا کہ سچ مچ اگر یہ نبی ہوا تو نبی سے مباہلے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچتا. یہ ضابطہ ہے. اگر یہ سچا نبی ہے تو مباہلے کے بعد کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے. یہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ تو ہو گیا، مباہلہ نہیں کریں گے. بعد میں ہم لوگ غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی بات کو دیکھتے ہیں کہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلے کے لیے وادی میں اترتے تو عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا، آگ برستی اور ایک بھی زندہ نہیں بچتا تھا. تو آج جو مباہلہ کیا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے، تو جو حق کے اوپر ہوتا ہے وہ اور جو ناحق کے اوپر ہوتا ہے تو ناحق کی موت حق والے کی زندگی ہی میں ہو جاتی ہے. بہت سارے مباہلے موجود ہیں ہمارے علماء کے کہ ناحق پر رہنے والا آدمی حق پر رہنے والے کی زندگی ہی میں مر گیا. تو مباہلہ بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے. جی